لا الہ الا اللہ محمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضیٰ ومن بہداہ مہتدی وبعد۔ آج ہم انشاءاللہ امام احمد رحمہ اللہ کی حالات زندگی کو مختصراً دیکھیں گے۔ آپ کا مکمل نام احمد ابن محمد ابن حنبل ابن ہلال الشیبانی تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اینڈ اٹس اے تھنگ ٹو بی نوٹڈ کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی تینوں ائمہ کی کنیت ابو عبداللہ ہی تھی۔ امام احمد 164 AH میں عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ بہت ہی چھوٹی عمر کے تھے جب آپ کے والد محمد کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا آپ کی پرورش آپ کی والدہ صفیہ بنت میمونہ بنت عبد الملک نے کی۔ آپ کی تربیت اتنی اچھی ہوئی تھی کہ آپ کو دیکھ کر لوگ پوچھتے اس بچے کا مؤدب کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو آداب یعنی مینرزم سکھانے کے لیے مؤدبین کو ہائر کیا کرتے تھے۔ وہ اس پر بہت زیادہ حیران ہوتے جب انہیں بتایا جاتا کہ اس بچے کی تربیت صرف اس کی والدہ نے کی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ بھی اپنی والدہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے کے لیے آپ نے اپنی والدہ کے انتقال تک شادی نہ کی۔ جب ان کی وفات ہوئی اس وقت تک آپ 40 سال کے ہو گئے تھے اور بہت بڑے امام کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ نے 10 سال کی عمر تک قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور 179 AH میں جب آپ کی عمر 15 سال تھی آپ نے احادیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ کے پہلے شیخ حشیم ابن بشیر رحمہ اللہ تھے جو امام مالک الشعبی اور سفیان الثوری رحمہ اللہ جمیعاً کے بھی استاد تھے۔ ان سے آپ نے 4 سال تک علم حاصل کیا جس کے بعد وہ وفات پا گئے۔ امام احمد نے ان سے 3000 سے بھی زائد احادیث جمع کی۔ اس کے بعد آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے زیادہ قابل شاگرد القاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں بھی کچھ سال تک علم حاصل کیا۔ 186 AH سے 203 AH تک یعنی مسلسل 17 سال آپ نے پوری اسلامی دنیا کے سفر کیے۔ آپ بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، کوفہ اور بلاد الشام گئے۔ انہی اسفار کے دوران آپ نے مکہ میں امام الشافعی اور سفیان بن عیینہ اور یمن میں امام عبدالرزاق رحمہم اللہ جمیعاً جیسے عظیم علماء سے بھی علم حاصل کیا۔ آپ کے اکثر سفر پیدل طے ہوتے تھے کیونکہ آپ بھی امام الشافعی کی طرح بہت غریب تھے، اور آپ کا سورس آف انکم لوگوں کے لیے خطوط لکھنا تھا کیونکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ اچھی تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں عظیم ترین محدثین شامل ہیں جیسا کہ امام البخاری، مسلم اور ابو داود رحمہم اللہ جمیعاً۔ امام احمد دراز قد اور خوبصورت شکل کے مالک تھے۔ آپ بہت لائٹ کلرڈ مہندی سے اپنے بال ڈائی کیا کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ ہر رات 300 رکعات نوافل قیام اللیل میں پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ کو انتہائی بری طرح ٹارچر کیا گیا جیسا کہ ہم کچھ ہی دیر میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے اس تعداد کو آدھا کر دیا۔ آپ اتنی رکعات اس لیے پڑھ لیتے تھے کیونکہ آپ ان چند علماء میں سے ہیں جن کے مطابق مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں پڑھی گئی رکعات بھی قیام اللیل میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ نے 5 مرتبہ حج کیا جن میں سے 3 حج آپ نے بغداد سے مکہ تک بغیر کسی سواری کے پیدل کیے۔ امام احمد سے بہت سے لوگ دعا کرنے کے لیے کہتے جس پر آپ اپنے بیٹے صالح یا عبداللہ کو ان کے نام نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہہ دیتے اور رات کو قیام اللیل میں اس لسٹ سے دیکھ کر دعا مانگتے تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ آپ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں اپنے حلقے میں سب سے آگے بٹھاتے، اور آپ کے بیٹے صالح نے کہا میرے والد حکم دیتے کہ غرباء کو، شہزادوں اور حتیٰ کہ علماء سے بھی پہلے کھانا سرو کیا جائے۔ آپ نہایت ہی عاجز اور انکساری کے حامل شخص تھے۔ امام احمد کا تعلق بنو شیبان سے تھا جو خالص عرب قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد نے کہا یا ابا عبداللہ بلغنی انک من العرب، اے ابو عبداللہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ خالص عرب میں سے ہیں۔ امام احمد نے بجائے اس کے کہ وہ غرور و فخر کرتے انہوں نے جواب دیا کلنا مساکین، ہم سب ہی مسکین اور عاجز بندے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کئی کتب تحریر کی جن میں السنہ، الرد علی الزنادقۃ والجہمیہ اور کتاب الزہد وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی سب سے معروف کتاب مسند احمد ہے جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30,000 کے قریب احادیث جمع کی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ جس عظیم آزمائش سے گزرے اسے المحنہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ عباسی خلیفہ مأمون الرشید معتزلہ کے ایک نظریے کا حامی بن گیا۔ معتزلہ ایک ایسا گروہ تھا جنہوں نے اہل السنت والجماعہ کے برعکس عقائد کو اپنایا، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار بھی تھا۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ بات سراسر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھی، مگر مأمون نے اسے اپنا لیا اور اپنے گورنرز اور ججز کو یہ حکم جاری کر دیا کہ اس باطل عقیدے کو اپنانے پر تمام علماء پر جبر کیا جائے، اور جو منع کر دے اسے میرے پاس بھیج دیا جائے، میں اسے خود اپنی تلوار سے قتل کروں گا۔ جب ایسا کیا گیا تو عراق کے 700 علماء میں سے صرف 2 نے اس عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا، محمد ابن نوح اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ۔ راستے میں محمد ابن نوح کا انتقال ہو گیا اور صرف امام احمد رحمہ اللہ رہ گئے۔ انہوں نے دعا مانگی
کہ ان کا مأمون سے سامنا نہ ہو، اور ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی رات مأمون اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی المعتصم باللہ خلیفہ بنا، جس کا علم سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا، اور اس نے صرف اپنے بھائی مأمون کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خلق القرآن کے باطل عقیدے کو اپنائے رکھا۔ 3 سال تک امام احمد رحمہ اللہ کو بغیر کسی ٹرائل کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسی دوران بھی آپ نے اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ دوسرے قیدیوں کو باجماعت نماز میں امامت کرواتے، اور آپ کے بیٹے صالح کے مطابق جتنے بھی قیدی امام احمد کے ساتھ رہتے تھے جب تک وہ جیل سے نکلے وہ مکمل علماء بن چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر المعتصم نے آپ کو بلایا اور کہا، یا احمد انہا کلمہ، اے احمد یہ تو صرف ایک لفظ ہی تو ہے، اس کا اقرار کر لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مگر آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نہ کہ مخلوق، جس پر آپ کو پبلکلی 19 دفعہ بہت سیویرلی مارا گیا اور کوڑے لگائے گئے۔ یہ مار پیٹ اتنی شدید تھی کہ وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر نے کہا اگر کسی ہاتھی کو بھی ایسے مارا جاتا تو وہ بھی مر جاتا۔ اس تمام تر مینٹل اور فزیکل پرسیکیوشن کے باوجود امام احمد رحمہ اللہ ثابت قدم رہے اور حق بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ فائنلی المعتصم باللہ نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ دوبارہ پڑھانا شروع ہو گئے۔ جب 227 AH میں اس کا انتقال ہو گیا تو الواثق باللہ خلیفہ بنا، جس نے دوبارہ سے اس عقیدے کو پھیلانا شروع کر دیا، اور امام الشافعی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد احمد الخزاعی رحمہ اللہ کو اسے نہ ماننے پر سولی چڑھا دیا گیا۔ یہ دیکھ کر امام احمد 4 سال کے لیے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، اور جب آپ کو الواثق باللہ کے کارندوں نے بالآخر ڈھونڈ لیا تو الواثق کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد المتوکل علی اللہ خلیفہ بنا، جو درست عقیدے کا حامل تھا۔ اس نے امام احمد رحمہ اللہ سے اعلانیہ طور پر معافی مانگی اور سب لوگوں کو کڑی سزائیں دیں جو بھی اس فتنے میں انوالو تھے۔ اس طرح آخرکار یہ خلق القرآن کا فتنہ ختم ہوا۔ یہ 232 AH کا واقعہ ہے جب امام احمد رحمہ اللہ 68 سال کے تھے، and after it he actually became the hero of the entire Muslim world۔ پوری دنیا سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے۔ امام الماوردی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ امام احمد کے ایک حلقے میں 50,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ یہ بغداد کی تاریخ میں دیکھا گیا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کو علماء بہت ہی قابل عزت و احترام سمجھتے تھے، آخر انہوں نے دین اسلام کی خاطر اتنی قربانی جو دی تھی۔ امام علی ابن المدینی رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا ان اللہ عز وجل اعز هذا الدین برجلین لیس لہما ثالث، ابو بکر الصدیق یوم الردہ و احمد یوم المحنہ۔ بے شک اللہ عز وجل نے اس دین کو 2 لوگوں کے ذریعے عزت بخشی ہے، ان 2 کے علاوہ تیسرا ایسا کوئی بھی نہیں۔ ایک ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ارتداد کے دن، یعنی جب آپ کے خلیفہ بنتے ہی کئی نو مسلم مرتد ہو گئے تھے اور آپ نے ان سے جہاد کر کے اس فتنے کا خاتمہ کیا تھا، اور دوسرے امام احمد رحمہ اللہ کے ذریعے آزمائش کے دن، یعنی خلق القرآن کے مسئلے پر جب آپ ثابت قدم رہے۔ اسی طرح امام الشافعی رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا احمد امام فی 8 خصال، امام فی الحدیث و امام فی الفقہ و امام فی اللغت و امام فی القرآن و امام فی الفقر و امام فی الزہد و امام فی الورع و امام فی السنہ۔ احمد 8 مختلف فیلڈز میں امام ہیں، حدیث میں، فقہ میں، لینگویج یعنی گرامر میں، قرآن میں، فقر یعنی پاورٹی میں، زہد یعنی اسیٹیسزم میں، ورع میں یعنی ایسی چیزوں سے بچنے میں جو ڈاؤٹ فل ہوں، اور سنت میں۔ امام المزنی رحمہ اللہ نے فرمایا کسی شخص کا سنت سے محبت یا نفرت کرنا اس کی امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں رائے سے پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ سے کئی ایسے لوگ معافی مانگنے آتے جنہوں نے قید کے دوران آپ پر مظالم ڈھائے تھے، اور آپ سب کو معاف کر دیتے۔ آپ کا جمعہ کے روز 12 ربیع الاول کو 241 AH میں انتقال ہوا جب آپ 77 سال کے تھے۔ المحنہ کے دوران آپ نے معتزلہ کے مین شیخ احمد ابن ابی دعاد کے ساتھ کئی مرتبہ ڈیبیٹ کی تھی اور اسے شکست دی تھی۔ اسی کی وجہ سے آپ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کیونکہ خلفاء کو انفلوئنس کرنے والا دراصل شخص وہی تھا۔ آپ نے اسے ایک مرتبہ کہا تھا اللہ تعالیٰ حق بات کو ہم دونوں کے جنازوں پر واضح کر دیں گے، اور سبحان اللہ یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا امام احمد کا جنازہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں 1.3 ملین یعنی 13 لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر اس روز یہود، مجوس اور نصارہ میں سے 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ شخص تو واقعی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جہاں تک احمد ابن ابی دعاد کی بات ہے تو جب وہ مرا تو کوئی شخص بھی اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے دفنانا چاہتا تھا۔ اسے موت کے 9 دن بعد دفنایا گیا جب اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ بغداد ہی میں مدفون ہے۔ آپ کا مذہب گلف اسٹیٹس، افغانستان اور فلسطین کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ مشہور حنبلی علماء میں امام ابن الجوزی، ابن قدامہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہم اللہ جمیعاً شامل ہیں۔ حنبلی فقہ پر سب سے بہترین کتاب امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب المغنی کو مانا جاتا ہے،
جو 15 جلدوں پر مشتمل ایک ہیوج انسائکلوپیڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امام احمد رحمہ اللہ پر رحم کریں، انہیں ان کی کوششوں کا بہترین اجر دیں اور ہمیں اور انہیں جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآلہ والآل